السلام علیکم۔ ہر جائز کام سے پہلے آپ استخارہ ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو تو آپ استخارہ کریں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ استخارہ کریں، یا اس طرح کوئی اور معاملہ آپ شروع کرنا چاہتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہ معاملہ میں شروع بھی کر لوں اور اس میں اللہ رب العزت خیر بھی پیدا فرمائے، تو آپ استخارہ ضرور کریں۔ یاد رکھنا، استخارے کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے۔ تو یہ استخارے کی اہمیت بتاتے ہیں کہ استخارہ اتنے اہتمام کے ساتھ ہمیں سکھاتے۔ اور اس طرح طبرانی شریف کی ایک روایت ہے کہ ما خاب من استخارہ، کہ وہ شخص ناکام نہیں ہوتا جس نے استخارہ کیا، اور جو شخص مشورہ کرے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ تو استخارے کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے، اور غلط فیصلے سے بچاؤ ہوتا ہے، اور ایک روحانی طاقت مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے بہتر مشورہ دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ یعنی آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہو، اللہ کو یہ معاملہ آپ سپرد کرتے ہو، یعنی اللہ کا فیصلہ، اللہ کا جو ہے نا امر آپ مقدم رکھتے ہو، تو یقیناً اس کے اندر خیر ہی ہوگا۔ اب استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، استخارہ بہت ہی آسان ہے۔ استخارہ آپ ہر وقت کر سکتے ہو، سوائے کچھ ایسے اوقات ہے کہ اس میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے، یعنی اس میں آپ نفل نہیں ادا کر سکتے۔ یاد رکھنا، استخارہ 3 اوقات خصوصی طور پر، یعنی ایک تو جب سورج طلوع ہو رہی ہو تو اس وقت آپ نے استخارہ کے نفل نہیں پڑھنے، اور جب سورج سر پہ کڑی ہو جائے تو اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی استخارہ کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی، اور اسی طرح جب سورج غروب ہو رہی ہو تو اس وقت بھی۔ یہ 3 اوقات ہو گئے۔ اور جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد بھی، یعنی طلوع آفتاب تک آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی نفل نماز۔ اسی طرح عصر کی نماز، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک بھی آپ نفل نہیں ادا کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے استخارہ کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت استخارہ کیے جاتے ہیں، عشاء کے وقت استخارہ کیے جاتے ہیں۔ ہاں، عشاء کے وقت، یعنی عشاء کے نماز کے بعد بھی آپ استخارہ کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت یکسوئی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ عشاء کے نماز کے بعد ہی کر لیں، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، جب چاہے آپ استخارہ کر سکتے ہو۔ اب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت استخارے کی نیت سے نفل ادا کرنے ہیں۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت استخارہ کی نماز کی نفل نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو جب آپ اس طرح نیت باندھیں گے تو آپ نے ثنا پڑھنے ہیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آخر تک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ آخر تک۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، انا اعطیناک الکوثر، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، اس صورت کو ملانا ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے کرنے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی سورت پلانی ہے، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد رکوع، اور اس کے بعد 2 سجدے، پھر التحیات، پھر درود شریف، پھر اس کے بعد دعا، اور اس کے بعد دونوں طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ آپ کے 2 رکعت ادا ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔
اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر. یاد رکھنا جب یہاں تک آپ پہنچے ان هذا الامر تو جو بھی آپ کا معاملہ ہو، چاہے نکاح کا معاملہ ہو یا کاروبار کا معاملہ ہو، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی ان هذا الامر کے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ذہن کے اندر ہو. جب بھی آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے ہو ان هذا الامر تو پھر آپ نے وہی کام اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے. ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بلائی رکھ دے جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. یہ دعا جب آپ پڑھ لے اس کے بعد آپ سر جھکائے اور مصلی پر اپنے دل کی طرف آپ متوجہ ہو جائے. جس طرف آپ کا دل مائل ہو جائے اس کام میں بہتری ہوگا. یاد رکھنا یہ کام، یہ استخارہ یعنی ایک دفعہ آپ کا دل کا میلان ایک طرف کر لے، اس کے بعد دوسرے دن پھر آپ کر لے اس طرح، تیسرے دن کر لے، 7 دفعہ آپ یہ استخارہ کر لے. جس طرف بھی آپ کا دل مائل ہو جائے اس کام کے اندر بہتری ہوگا. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب خواب میں مجھے کوئی چیز نظر آئے گا، سبز رنگ یا سرخ رنگ، یا خواب میں مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ آپ کا جو کام ہے اس میں بہتری ہے. یاد رکھنا خواب میں آنا ضروری نہیں ہے. استخارہ کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کا دل یعنی اس دعا کے بعد جس طرف مائل ہو جائے بس اسی کام کے اندر بہتری ہوگا. یہ ہے استخارہ کا مسنون طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ آپ رات کے وقت سوئے اور خواب میں آئے. یاد رکھنا خواب میں آنا ضروری نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ اگر خواب میں کوئی چیز کوئی بتائے یا جو ہے نا اشارہ ہو جائے، لیکن اصل بات، اصل استخارہ دل کا میلان ہے. جب آپ نفل پڑھ لیں اس کے بعد دعا پڑھ لیں، اس کے بعد جس طرف دل مائل ہو جائے اسی کے اندر بہتری ہے، وہی کام آپ شروع کر لیں. تو یہ ہے استخارہ کا بہترین طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور استخارے کے بے شمار فوائد ہے. یاد رکھنا بہترین مشورہ، بہترین رہنمائی وہ اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے استخارہ کا اصل طریقہ بتا دیا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں. السلام علیکم.